السلام علی المرسلین والسلام علی المومنین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو اور مومن بھائیوں اور مسلمان بھائیوں اور جو سلسلہ سے مرید ہیں ان سبھی کو میرا سلام ہے، اور جو مولا کائنات کے اوپر اپنی جان کو قربان کیے ہوئے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آج ان کے لیے ہم نے ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ جو میرے اہل بیت تھے، میرے امام حضرت علی مولا مشکل کشا کے اوپر جان کو اپنی قربان کر دیے ہیں، اور ان کے دشمنوں پہ جو لعنت بھیجتے ہیں، میرے اہل بیت کے اوپر جو لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے آج ہم ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں جو آپ کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر برائی سے بچائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ لوگوں نے فاتحہ کو، جو فاتحہ کا نسبت ہوتا ہے، یہ فاتحہ کو لوگ سمجھ بیٹھے کہ ہم بکسنے والے ہیں، باپ دادا کو بکس دیں گے۔ خود کو بخشو، اپنے وجود کو بخشو۔ پہلے کیا ہے قرآن میں؟ ربی اغفر لی والے دیا، اے رب میرے مجھ کو بخش دے، اس کے بعد میرے ماں باپ کو بخش دے، والا بیتیا، پھر میرے گھر والوں کو بخش دو۔ پہلے خود کی بھی ہم بات ہے بھیا، ہم یہ نہیں ہیں کہ 2 روپیہ کا سرنی لے لیے ہیں، 2 روپیہ کا اگربتی لے لیے، 1,24,000 انبیاء کو ہم بکس دیے۔ باہر بکسنے کی طاقت کہاں سے لائے ہو بھیا؟ اللہ کا کام ہے نبیوں کو بکسنا۔ ہم لوگ اپنے گناہوں کی معافی، فاتحہ کا مطلب ہوا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یا کہ ہم چار آنا کہ سرنی لے کے چلے ہم دوسرے کو بکسنے کے لیے، یہ ذہن سے نکال لیجئے گا آپ لوگ۔ فاتحہ کا مطلب ہوا خود کو بکسوانا۔ جیسے سرکار حضرت اللہ تعالیٰ خود فرمائے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے تو بیت الحرم میں یعنی کعبے میں چلے جاؤ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ۔ اپنی گناہوں کی معافی مانگنا ہے تو میرے محبوب کے دروازے پہ جاؤ۔ تو بھیا فاتحہ کا نسبت ہوا کہ اپنے گناہ کو معافی مانگنا ہے، جن دربار میں ہم جائیں۔ دو قوم ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شیعہ کے حسد جلن میں حضرت علی کو چھوڑ دیے ہیں، اور ایک ہندو کے حسد جلن میں فاتحہ کو چھوڑ دیے ہیں۔ کہ فاتحہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم ہے، گناہوں کی معافی مانگنا ہی ہندوانہ رسم ہے، یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ لوگ۔ فاتحہ کا مطلب ہے خود کو معافی مانگنا، اپنے آپ کو بخشنا، اللہ کے دربار میں گریہ انکساری کرنا، اس کا نام ہے فاتحہ۔ آئیے فاتحہ کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، کیا کیا پڑھنا پڑتا ہے فاتحہ میں، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو بخشوانا پڑتا ہے، کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو بخشوانا ہوا۔ ربی اغفر لی والدیا، اے رب میرے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور میرے مومن بھائیوں کو بخش دے۔ تو بخشوانا نہیں ہوتا ہے، ہم دعائے خیر کر رہے ہیں، بخشوانا نہیں ہوتا ہے، لفظ جو ہے یہ غلط ہوتا ہے بخشوانے کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم کو پڑھنا ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پڑھنا ہے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 3 بار یا 5 بار۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 5 بار یا 7 بار۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 3 بار یا 5 بار۔ سبحان قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، 5 بار یا 7 بار۔
استغفراللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ 5 بار یا 7 بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ آپ 3 بار پڑھیے یا 5 بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 5 بار یا 7 بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. 3 بار یا 5 بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد. 3 بار یا 5 بار. اب یہ جو ہم بتائے ہیں، اب جن کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، وہ میرے مومن بھائی جو ہیں، جو چاہت رکھتے ہیں کہ ہمیں پیر و مرشد عطا ہو، ملے، تو ان کو وظیفہ بنا سکتے ہیں اور ان کو ذکر میں لے سکتے ہیں. وظیفہ میں، ذکر نہیں، وظیفہ. کیونکہ ذکر الگ چیز ہوتا ہے. ذکر جو ہوتا ہے کہ سوائے بغیر پیر کی اجازت کا آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم وظیفہ کی اجازت دیتے ہیں. جو میرے مولا مشکل کشا کے اوپر اپنی جان کو قربان کیے ہوئے ہیں، جو اہل بیت کے اوپر جان کو قربان کیے ہوئے ہیں، جو اہل بیت کو دشمنوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے میری طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ جو ہے یہ میرے بتائے ہوئے وظیفہ کو پڑھیے. آپ کو اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گا. اور چکر بھی اگر آ گیا ہے، کوئی جھٹکا میں پکڑا چکا ہے، تو پانی میں دم کر دیجیے، وہ پانی پلا دیجیے گا، اور تیل جو ہے اس میں دم کر کے کانوں میں ڈال دیجیے گا، اس کے پورے جسم کو دے دیجیے گا کہ لگا لو مولا علی. اور اس میں جو ہے ایک چیز اور اس میں نازل کر لیجیے گا، اضافہ کر لیجیے گا. نادے علین مظہر العجائب تجدہ عون لقا فی نوائب کل ہمی و غمی سینزلی با نبوت کا یا محمد با ولایت کا یا علی یا علی یا علی المدد. اس کو 11 بار پڑھ لیجیے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے پڑھنا یا غوث اعظم بے عددی دارہما المدد یا غوث اعظم پیر ما المدد 101 بار پڑھ لیجیے گا. اب رہا طریقہ کہ ہم نظر کیسے پیش کریں، تو چلیے بتلاتے ہیں. یہ دیے ہیں آپ کو، جو بتلائے ہیں، یہ پانی میں دم کر کے، کسی کو ضرورت مند ہے، بچے رو رہے ہیں رات میں یا ڈر گئے ہیں، تو ان کو پانی میں بھی دے کے دم کر کے وہ دے دیجیے گا، پلا دیجیے گا. اور تیل میں دم کر کے پورے جسم میں لگانے کے لیے دے دیجیے گا اور کانوں میں ڈال دیجیے گا. چکر آپ کا دور ہو جائے گا. اور اگر پریشانی کے ہے، روزگار نہیں صحیح ہے، کسی طریقے سے پریشان ہیں، تو اس کو پڑھیے گا. اور اگر قلب کو پڑھنے کے لیے آپ کا ارادہ ہے کہ میرا قلب صاف ہو جائے، کیونکہ سرکار دو عالم کا ہے اور ہر صوفیوں کا ایک بات ہوتا ہے کہ اندھیرا جو ہے، یہ گھر جو اندھیرا ہے، تو اندھیرا کیسے ہے بھیا؟ اندھیرا کیوں ہے؟ تو اندھیرا ہوا کہ شرک، نفاق، فسق، کفر، ظلم، یہ سب جو ہے نا دل میں جو بیٹھا ہوا ہے، جو قرآن میں آیتیں نازل ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تو نے اس شخص کو کہ پکڑا اس نے معبود اپنی خواہش اپنے کو. تو یہ جو خواہش جو دل میں آپ کا بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دل جو ہے اندھیرا ہو گیا ہے. جیسے ہم لوگ کا ابھی تو نہیں ہے، ابھی ایک مثال ہی کے طور میں ہے کہ بال جل رہا ہے، جلتے جلتے اس میں جو ہے گندگی بیٹھ گیا ہے، دھول یہ سب بیٹھ، تو روشنی کم ہو جاتا ہے اس میں.
تو اس بال کو روشنی زیادہ کرنے کے لیے کیا ہے کہ بال کو آپ جو ہے پانی میں بھگا کے اور بال کو صاف کرتے ہیں آپ، تو روشنی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو قلب ہے نا، تو قلب کو صاف کرنے کے لیے ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے۔ دنیا کی باتوں سے آپ کا قلب جو ہے وہ روشن نہیں ہوگا، وہ صاف نہیں ہوگا۔ قرآن کی آیت سے، قرآن کی سورہ سے، درود و شریف سے یہ آپ کا قلب جو ہے صاف ہو جائے گا۔ جب قلب صاف ہوگا تو پھر قرآن میں ایک آیت ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا سینہ میں نے کھول دیا واسطے اسلام کے، وہ اپنے رب کے نور کے ساتھ میں، پھر اس وقت آپ نور علی نور بن جاتے ہیں۔ اب آئیے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا پروردگار عالم، ہم جو اس وقت حمد و تسبیح کہی ہے اور تیرے کلام پاک میں سے جو کچھ بھی تلاوت کی ہے ہم نے، اس کو پڑھنے میں کئی قسم کی غلطی ہوئی ہے، اسے تو معاف فرما دے اور اپنے رحیمی اور کریمی سے قبول فرما، اور ہم پڑھتے وقت اپنی دل کی پوری طرح تیری طرف رجوع نہ کر سکے، اس سے بھی تو از راہ در عنایت فرما اور اپنی رحمی اور کریمی سے قبول فرما، اور اسے سرور کائنات، مغفر موجودات، خطب النبین، شفیع المذنبین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان کا ارواح مبارک میں پہنچا دے، ایسے تو قبول فرما لے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں اور ہوں گے، سبھی کے ارواح مبارک میں جو ہم نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات ہے، خشوعات ہے، عطریات ہے، ان سبھی کا ارواح مبارک میں پہنچا دے، ایسے تو قبول فرما لے۔ اور خاص کر انبیاء علیہ السلام، اصحاب کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام مجددین، امام طریقت، غوث، ابدار، کتب، رقیب، نقیب، نجیب، شریف، سویس، سعید، کل اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہیدان کربلا، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ارواح مبارک میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات، چادر پوشی کیا گیا ہے، ان سبھی کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، ایسے تو قبول فرما لے۔ 4 معصوم، 12 امام، کل شہیدان کربلا، کل شہیدان کربلا، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ارواح مبارک میں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان سبھی کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اور اسے تو قبول فرما لے۔ اور خاص کر جو ہے 4 پیر، 14 خنمادے کے مرشدو مریدو، کل اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہیدان کربلا، خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے ارواح مبارک میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، جو چادر پوشی کیا گیا ہے، ان سبھی کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے تو قبول فرما لے۔ اور یہاں پہ جو ہے جن کے نام سے ہم کو دینا ہے، خاص کر کے جیسے ابھی ہم خاص کر کے دیتے ہیں کہ خاص کر کے پیران پیر سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، ایسے تو قبول فرما لے۔ اور ان کے پیر و مرشد کے ارواح مبارک میں، ان کے مریدہ کے ارواح مبارک میں، ان کے خلیفہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان سبھی کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور خاص کر اولیاء ہند خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات، چادر پوشی کیا گیا ہے، ان کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور خواجہ نواز کے جتنے بھی خلیفہ ہیں، جتنی بھی ان کا مریدہ ہیں، سبھی کے ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات، خشوعات، عطریات ہے، ان سبھی کے ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور خاص کر میرے خاندان میں جو بھی ہے، جن کے نام سے ہم کو دینا ہے، فاتحہ کرنا ہے، تو ان کے نام پہ جیسے مثال کے طور پہ
کہ خاص کر میرے دادا کا ارواح نام لے کر کہ میرے دادا کا ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات خصوصات اطریات ہے، ان کا ارواح مبارک میں پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور خاص کر جتنی بھی اولیاء اللہ بزرگان ہوئے اور ہوں گے، سلسلہ با سلسلہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بدانیہ، تیگیہ، مداریہ، وارثیہ، جتنے بھی سلسلہ با سلسلہ ہیں، سبھی کا ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو ترکات خصوصات اطریات ہے، ان سبھی کا ارواح مبارک پہنچا دے، اسے قبول فرما لے۔ اور کل مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات، دنیا کے کونے کونے میں بچے، بوڑھے، مرد، عورت، جو بھی اس دار الفنا سے دار البقا کی طرف رجوع کر چکے ہیں، سبھی کا ارواح مبارک میں پہنچا دے اور سبھی کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور فاتحہ دینے والے کے خاندان میں سے اور میرے خاندان میں سے جو بھی بچے، بوڑھے، مرد، عورت اس دار الفنا سے دار البقا کی طرف رجوع کر چکے ہیں، ان سبھی کا ارواح مبارک میں جو کچھ میں نے ذکر و فکر کیا ہے، جو بھی تبرکات خصوصات اطریات ہے، ان سبھی کا ارواح مبارک میں پہنچا دے اور سبھی کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اور جو ہم نے محنت کیا ہے انبیاء علیہ السلام کے صدقے طفیلی میں، اولیاء اکرام کے صدقے طفیلی میں، کل مومن اور مومنات کے صدقے طفیلی میں ہم نے جو پڑھے ہیں، تو میری صورت پہ رحمت نازل فرما دے، میرے وجود کے اوپر رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ، جو فاتحہ دلا رہا ہے اس کے گھر میں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت سے بچا کے رکھنا، اور سبھی کے صدقے طفیلی میں میرے وجود کے اوپر رحمت نازل فرما، میری صورت کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، حشر کے میدان میں مجھے رسوائی سے بچا کے رکھنا، اور اہدنا صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اور مولا مشکل کشا کے اوپر جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم اغفر حینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا ذکیرنا کبیرنا انسنا من احیات افواہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اور بس ہاتھ کو پھیر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے فاتحہ کی طریقہ، اس طریقے سے آپ فاتحہ پڑھیں اور کسی کو محتاج نہ ہوں، سیکھ لیں۔